بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا، یہاں لفظ قتل کا ذکر کیا اس لیے کہ محرم کا شکار کردہ جانور وہ حرام ہوگا۔ محرم آدمی اگر جانور کو ذبح کر دے، شکار والے جو شکار کا جانور ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ لفظ قتل سے تعبیر کیا، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے قتل کیا۔ اس پر فقہی مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اب تھوڑا سا آگے چلیں۔ فَجَزَاءٌ علیہ جزاء، اصل عبارت ہے فعلیہ جزاء، خبر مقدم ہے، پس اوپر اس کے جزا ہے۔ یہ جزا موصوف ہے، مثل و صفت ہے، مثل اس کے قتلا جو قتل کیا اس نے، من النعم، یہ من بیانیہ ہے اور ما قتلا کا بیان ہے، وہ جو قتل کیا مویشیوں سے، یہ جزا کیا ہوگی؟ مثل ما، مثل اس ما کی، ما کیا ہے من النعم، منن جزا ہوگی مثل ما قتلا منن، یعنی مویشی پالتو جانور، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کرے گا ساتھ اس کے، تخمینہ کا فیصلہ دیں گے، ذوی عدل منکم، دو عادل گواہ تم میں سے۔ کس چیز کا فیصلہ دیں گے بھائی؟ کہ یہ جو شکار کیا اس کی مثل کون سا جانور ہے؟ تھوڑا غور ہے آپ کی میری طرف؟ تھوڑا سا غیر مقلدین کا آپریشن کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اس مثل سے مراد لیتے ہیں مثل صورتن، شکل کے لحاظ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثل سے مراد لیتے ہیں مثل، اس کو چھوڑ دیں فلا، مثل مانن یعنی قیمت، مثل مانوی یعنی قیمت۔ اس پر غیر مقلدین کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، وہ کہ قرآن میں مثل آیا، ابو حنیفہ کہتے ہیں قیمت، قیمت مثل ہوتی ہے۔ واہ ڈنگر کمپنی، قربان جاؤ تمہارے اجتہاد سے بھی۔ ہمارا امام جہاں پہنچا، غیر مقلدین سارے اکٹھے ہوں، ان کا بھیجا نکال کر کسی برتن میں ڈالا جائے، یہ امام صاحب کی سوچ کے 1,00,000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ امام امام ہے۔ ہمارے جیسے صرف پھروں کا امام صاحب کی تقلید کرنا، یہ بھی ان کی فقاہت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ کیونکہ یہاں تو کسی کی رعایت نہیں، بالکل نہیں، یا تو خالص کتاب اللہ، سنت محمد مصطفیٰ، فہم صحابہ، تابعین، خیر القرون، اس کے بعد بھائی تم جانو، تمہارے کام جانو۔ میرے اکابر بھی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین۔ ہم جو دوسروں کو اکابر کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں، تم چونکہ کہتے ہو ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے اکابر خیر القرون کے بعد میرا کوئی اکابر نہیں، متقدمین میرے اکابر ہیں۔
متاخرین علماء ہیں، قابل احترام ہیں، دین کے وسائط ہیں، ہم ان کی بے ادبی نہیں کرتے، لیکن ہمارا سلف بھی وہ ہے، ہمارے اکابر بھی وہ ہیں۔ سمجھ گئے میری بات یا نہیں؟ آج کل تو اکابر کا کوئی بننا ہی نہیں نا، لکیر ہی نہیں۔ جو آدمی مر جائے 10 سال کے بعد اکاب پہ، آج کل اس سے بھی کم ہو گیا، مرنے کے ساتھ ہی اکابر مجرمیہ شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر، اب ذرا دیکھ رہے ہیں اور امام صاحب کی فہم کا آپ اندازہ لگائیں کہ امام پہنچا کہاں ہے۔ غیر مقلدین خشک دماغ والے کیا سمجھے امام کو؟ ہیں گرج کے جانے قدر پھلاندی، مردے کھامن والی۔ ہاں، گرج کے جانے قدر پھلاندی، مردے کھامن والی۔ وہ جو ڈپوس ہے، کیا کہتے اس کو؟ وہ جو مردار کھاتی ہے، وہ گرج، وہ پرندہ گلاب کے پھول کی کیا قدر جانے؟ اس نے ساری زندگی کھانی مردار ہے، بدبو اس کے ناک میں بسی ہے، اور یہ بکروں کے خصیہ کھانے والی قوم اور اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم، یہ کیا سمجھے امام کی فقاہت کو؟ ہاں بھئی دیکھیں، اب یہاں مسئلہ چل گیا۔ غیر مقلدین کا اتنا کمال ہے، امام شافعی کی نقل مار لی، وہ کہہ رہا ہے مثل صورتن، انہوں کے مثل صورتن۔ ان کو پوچھو بھئی یہاں کس لفظ کا معنی ہے مثل صورتن؟ وہ لفظ لاؤ، نہیں۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے جہاں بات امام صاحب کی ہے، وجہ آگے کیا آیا؟ فیصلہ کون کریں گے؟ ذوا عدل منکم، اگر مثل سوری ہے تو 2 عادلوں کے فیصلے کی ضرورت نہیں۔ اگر مثل سوری ہو تو 2 عادلوں کے فیصلے کی کیوں بھئی؟ صورتاً آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ جانور اس کے مشابہ، وہ جانور اس کے مشابہ، 2 عادل کیوں تلاش کرو گے؟ سمجھ آئے تو پھر بات کرنا۔ یہ ذبا عدل منکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں مسئلہ قیمت کا ہے، ورنہ 2 عادلوں کی ضرورت یہاں پر نہیں تھی۔ کسی 2 ڈنگر رکھنے والے کو بلانا جانا چاہیے تھا، کسی بھیڑ بکریوں کے چروائے سے پوچھنا تھا کہ یہ فلانا جنگل کا جانور یہ بکری کی طرح ہے یا گائے کی طرح ہے یا دمبے کی طرح ہے یا بیل کی طرح ہے، کس کی طرح ہے؟ اس کے لیے عادل لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے رائی الغنم کی ضرورت تھی، رائی البقر کی ضرورت تھی۔ جب قرآن نے کہا نا 2 عادل مقرر کرو، وہ فیصلہ کریں گے مثل کا، معلوم ہوتا ہے کہ عادل کا تعلق ہے قیمت کے ساتھ، کہ وہ کہیں کم قیمت نہ لگائے، کوئی زیادہ قیمت نہ لگائے۔ اس لیے جہاں انصاف کی ضرورت ہے اس جانور کی مناسب قیمت لگانے کے لیے، تو ذبح عدل سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں مثل کی قیمت کے اعتبار سے ہے، مان بھی ہے، مثل سوری نہیں ہے۔ سمجھ گیا یا نہیں؟ باقی ذبح عدل منکم ہدیا، ہدی یہ وہ کعبے کی نظر نیاز کا جانور ہے، پہنچنے والا کعبہ کو، کعبہ ہے کعب سے، اور کعب کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ بھی کعب ہے ایڑی، اور یہ بھی کعب ہے، الکعب ہے، گٹا یہ بھی اور ایڑی یہ بھی اسی سے کعبہ ہے۔ کیوں؟
اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہے. ایک وجہ کہ زمین کو جب ابتداءً پانی تھا تو اللہ نے زمین کو بنایا تو یہ جو کعبے کا نچلی سطح ہے اس سے پانی کا ایک بلبلہ ظاہر ہوا کعب، اور اس بلبلہ سے اللہ نے پوری زمین بچھا دی. اس لیے کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ. اور دوسرا کہ یہ جو کعبہ کا مکان ہے وہاں جو سطح زمین ہے اس سے چوراس ابھرا ہوا ہے. وہ جو کمرہ ہے کعبہ کا تو وہ کل کعبے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ. اس کو بھی کعب کہتے ہیں جو ابھری ہوئی جگہ ہے. یہ بھی ابھری ہوئی، پتہ نہیں تم کیا بولتے ہو، سارے پریشان بیٹھے ہو. ہاں یہ اوپر ابھری ہوئی جگہ اسی سے کعبہ ہے. آپ کے پاس لکھا ہے سمیت الکعبۃ کعبہ لارتفاعها، تفسیر کبیر ہے. کعبہ کو کعبہ کہا گیا کیوں؟ لارتفاعها، کیونکہ وہ جگہ سطح زمین سے اونچی ہے. فالکعبۃ لما ارتفع، جب کعبہ بلند ہوا، ذکرھا، کعبے کا ذکر بلند ہوا دنیا میں، واشتہر امرھا فی العالم سمیت بہذا الاسم، یا اس رفع سے مراد ہے رفعت ذکر. کعبہ کی دھوم مچی دنیا میں اور ساری دنیا کعبہ کو پہچانتی ہے. اس ذکر کی بلندی کی وجہ سے کعبہ کو کیا کہتی ہے؟ کعبہ. بالغ الکعبہ، کعبہ تک جائے، کعبہ تک جائے، توجہ ہے نا میری طرف، کعبہ تک جائے، پہنچنے والا کعبہ کو اندر ذبح کریں گے نا، ہدی کو کعبہ کے اندر ذبح کریں گے. بالغ الکعبہ کدھر تک ذبح کریں گے؟ خیال کرنا، اگر لے گئے تو خیر نہیں ہے. چورتے مار مار کے آپ کہیں جی بالغ الکعبہ ہے نا، اندر ہی لے جانا ہے، اندر نہیں. یہاں پر دیکھو ایک عبارت میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، عبارت کی غرض بھی سمجھ جاؤ گے. اوپر لکھا ہے ھذا یدل علی ان الحرم کلہ بمنزلۃ الکعبہ فی الحرمہ. وہاں کعبہ میں نہیں جانا، حرم میں جانا ہے. اور پورے حرم کی تعبیر کس سے ہے؟ کعبہ سے. پورے حرم کی تعبیر کس سے ہے؟ کعبہ سے. احکام القرآن یرسلو من الحل الی مکہ، مکہ کی طرف روانہ کرو. ولم یرد الکعبۃ بعینھا، بعینھا کعبہ مراد نہیں. فإن الحد لا يبلغها، کعبہ کے اندر نہیں جانور جاتا. اذ ہی فی المسجد، اس لیے کہ کعبہ مسجد میں ہے. وإنما اراد الحرم، جہاں کعبہ سے مراد حرم ہے. ولا خلاف فی ھذا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ کیوں لکھا بھائی؟ اس لیے آج ایک مسئلہ چلا ہے، شیعہ دور لگاتے ہیں کہ علی کا مولود کعبہ ہے. علی کیا ہے؟ مولود کعبہ. بعض کتابوں میں آیا بھی ہے حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے، مولود کعبہ. بعض روایات میں بھی ہے، لیکن بات سمجھو، کعبہ سے مراد کیا ہے؟ حرم. کعبہ سے مراد کیا ہے؟ پورا حرم. ورنہ یہاں پر حدی بالغ الکعبہ اور حرم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ سے مدینے کی سائڈ یہ 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے.
اور آپ جو یہاں احرام باندھتے ہیں ہوائی جہاز میں، کیونکہ یہ جو آپ کا میقات ہے یہ سمندر کے درمیان سے شروع ہوتا ہے، یہ سمندر، اس کے آگے پورا حرم ہے، سمندر کا حصہ بھی حرم میں ہے۔ تو اب حضرت علی صرف کعبہ میں پیدا ہوئے یا ابو جہل بھی کعبہ میں پیدا ہوا؟ سارے مشرکین عرب کس میں پیدا ہوئے؟ اب نہیں بولو گے کس میں پیدا ہوئے؟ کعبہ، کیونکہ کعبہ سے مراد کیا ہے؟ صرف مسجد الحرام نہیں، الحرم کلہ، سارا حرم یہ کعبہ ہے۔ اب تو مسئلہ کم گڑبڑ ہوگا۔ ہاں کعبہ، کعبہ کا لفظ ہے نا اندر، اندر کعبہ کے، یہ بچہ زچہ بچہ کا سینٹر تھا کعبہ، کعبہ کے اندر کوئی شیعہ زنانی جب اس حالت میں آئے تو وہ امام باڑے میں آئے گی۔ اگر آج کی شیعہ زنانی بچہ جنتے ہوئے امام باڑے میں نہیں آتی تو حضرت علی کی والدہ مکرمہ ایسی حالت میں کبھی بھی کعبہ میں نہیں آتی۔ یہ حضرت علی کی والدہ کی بھی توہین، حضرت علی کی بھی توہین۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اتنے جو بک بک کرتے ہو تقریریں پیچھے، یہ نیٹ پہ اپنا ٹی وی پہ مناظرہ ہوگا۔ ایک طرف وہ جاہل ہے اہل حدیث کا مولوی، کیا نام ہے اس کے، ہاں خلیل، ایک طرف یہ ابو جہل قریشی، اور کوئی ادھر سے دیوبندی پکڑ لیا ان پڑھ سا، یہ ان کو کہتی ہے۔ ہمارے پاس بھی آئے یہ میڈیا والے، مجھے کہتے ہیں 1 گھنٹہ دے ہفتے میں، پتہ نہیں کتنے ہزار، 30 کے 35 ہزار دیں گے۔ تو میں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہتے 1 گھنٹہ دے دو۔ میں نے کہا میں 1 روپیہ نہیں لوں گا، گھنٹہ 1 نہیں 4 دوں گا ہفتے میں، لیکن تمہاری پابندی نہیں قبول کروں گا۔ جو مسئلہ کتاب و سنت کا ہے وہ بیان کروں گا، تمہارا پابند نہیں ہوں گا۔ 3 دفعہ آئے، کہتے ہیں نہیں وہاں تو ہمارے اصول ہیں۔ میں نے کہا اپنے اصول اپنے پاس رکھو، تمہارے اصول ہم نہیں مانتے، ہمارے بھی اصول ہیں، تمہارے اصول نہیں ہمارے بھی ہیں۔ تو یہ ٹی وی پر ایسے لوگوں کو بٹھاتی ہے۔ اب اس پہ بات ہوئی، وہ موجود ہے نیٹ پہ، آپ دیکھ لیں، علی مولود کعبہ ہے، بڑی بات چلی، لیکن کسی ڈنگر کو یہ نہیں پتا تھا کعبہ سے مراد کیا ہے۔ سارے کوئی نہیں ہے، کوئی ہے جی، روایتیں ضعیف ہے فلاں۔ میں نے کہا روایتیں صحیح بھی ہوں، کبھی قرآن پڑھا ہوتا حد یم ایک، اور اگر کعبہ سے مخصوص مکان لو تو یہ حضرت علی کی عزت نہیں۔ فاطمہ بن اسد جو حضرت علی کی والدہ ہے، ان کی یہ عزت نہیں کہ ایسی حالت میں عورت سطر کو پسند کرتی ہے، تنہائی کو، اور وہ کعبہ میں آ جائیں۔ اور پھر اس میں فضیلت کیا ہے؟ اگر یہ فضیلت کا مقام ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت عین کعبہ میں ہوتی، جب امام الانبیاء کی نہیں۔ تو شیعہ برادری سے ہم پوچھتے ہیں علی وجہ تسلیم کہ بتاؤ مولود کعبہ کی اگر افضلیت کا مقام ہے تو نبی سے بھی علی افضل ہے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ چلو یہ عبارت کی غلط بھی آ گئی یا نہیں آئی؟ یہ اہم عبارت ہے اور یہ مقام بھی اہم ہے، یہ خیال رکھ لو۔ او کفارۃ طعام مسکین مساکین، یہ بدل ہے کفارہ سے، اور اقل درجہ ہے 1 مسکین کے لیے صدقہ فطر، یا اس کے برابر ہو جتنے مسکین ہیں صیامن روزہ،
تاکہ چکھے چس، لے یزو کا وبال امر ہی، کہ رہتا نہیں تھا نا، شکار کر نہیں تھا، اللہ نے فرمایا ذرا یہ مزہ بھی لے۔ اف اللہ اما سلفا، وہ صحابہ تھے اور تھوڑی سی غلطی کو بھی بڑا سمجھتے تھے، اس لیے فوراً تسلی دی۔ جب یہ آیت آئی نا، آئندہ تو چھوڑو، پچھلی کی فکر لگ گئی کہ پیچھے آئے تو حکم سے پہلے ہم نے یہ کام کیے ہیں، فرمایا وہ کوئی مسئلہ نہیں، جو ہو گئے سو ہو گئے۔ اف اللہ اما سلفا، اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا ہے۔ ومن آدا، اب خیال کرنا، اب حکم آ گیا، ومن آدا، اب جو عود کرے گا اس منع کے بعد، پس انتقام لے گا اللہ اس سے، اللہ غالب ذو انتقام ہے۔